منایا ہے۔ اس سال ہم ویسے جو پورا پاکستان کے لیے ایک بڑا جلسہ رکھتے ہیں، ویسے ہم اس سال نہیں منا سکے، اس لیے کہ ہمارے خطے میں جنگ کی صورتحال ہے۔ ہم ہمارے ہمسایہ ملک کا جو آیت اللہ خامنئی کا شہادت ہوا، اس شہادت کے احترام میں ان بچوں کا، ان خواتین بچوں کا جن کے اسکول پہ یہ حملہ ہوا ایران میں اور وہ شہید ہوئے، ان کے احترام میں یہ جو غیر قانونی جنگ ایران کے خلاف شروع کیا گیا ہے، اس کا ہم ہر پاکستانی کی طرح مذمت کرتے ہیں۔ جو اس جنگ کے نتیجے میں اس جنگ کا اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہا، اس کا اثرات یا خطرہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنا لپیٹ میں لے جائے۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہم جنگ کے خلاف ہوتے ہیں، ہم امن پسند جماعت ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا۔ جب جنگ ہوتا ہے تو عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے، عام آدمی شہید ہو جاتا ہے، اور اس جنگ کا اثرات ان علاقوں تک محدود نہیں ہوتا جہاں تک وہ جنگ چل رہا ہو۔ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، مگر اس کا اثرات ہر پاکستانی کو محسوس ہو رہا ہے۔ اس جنگ کا اثرات آپ کی پیٹرول کی قیمت پہ، آپ کی بجلی کی قیمت پہ، مہنگائی کی صورت میں، معاشی بحران کی صورت میں نہ صرف ہر پاکستانی یہ بوجھ اٹھا رہا ہے، مگر دنیا بھر کے غریب عوام یہ بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ تمام قوتیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو، ہم ان قوتوں کے لیے بھی، ہمارے حکومت بھی اس میں شامل ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ یہ کامیاب رہیں، تاکہ یہ جنگ جلد از جلد مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، امن قائم کیا جائے، اور ہمارے عام آدمی جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ماننے والے ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں۔ ہم نے تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور ہم نے ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ایک یونٹی کے ساتھ سب مل کے ہر حالات کا مقابلہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان حالات کا بھی مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ کچھ قوتوں ایسے ہیں، کچھ سیاسی، کچھ غیر سیاسی، جو نفرت اور تقسیم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور نفرت اور تقسیم کو پھیلانے میں یقین رکھتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ اس ملک کو اکٹھے کرنے کا نام کا سیاست رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ویسے ہی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔
ہم ساتھ ساتھ آج قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شکر گزار ہیں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی اٹامک پروگرام کی بنیاد رکھا، اور اس اٹامک پروگرام کی وجہ سے آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک پروگرام کی وجہ سے وہ آج تک قائد عوام پاکستان کا دفاع کر رہا ہے۔ اگر آج وہی زائنسٹ قوتیں جو ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، جو فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں، جو لیبنان پہ حملہ کر رہے ہیں، جو سیریا پہ حملہ کر رہے ہیں، اگر وہ آج پاکستان کی طرف مالی آنکھ نہیں دکھا سکتے تو وہ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اٹامک بام کی وجہ سے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، اور قائد عوام بھی جانتا تھا، کہ اس بام کی بنیاد رکھنا، پاکستان کو ایٹم بام کا تحفہ دینا کا قیمت اس کو شہادت کی صورت میں اس کا سامنا کرنا پڑتا، مگر قائد عوام نے اپنے اصول پہ پیچھے نہیں ہٹا، اپنے اصول پہ سودا نہیں کیا۔ قیمت اگر شہادت بھی ہو، وہ شہادت قبول ہے، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امہ کو اٹامک طاقت دلوایا۔ ہم آج بھی اسی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شکر گزار ہیں۔ اور آج جب ہم مسلم امہ کو دیکھتے ہیں کہ جس افسوس کے ساتھ ہمارا آپس میں مسلم ممالک کا تقسیم ہے، تب بھی ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا، وہ نہ صرف پاکستان کا لیڈر مانا جاتا تھا مگر مسلم امہ کا لیڈر مانا جاتا تھا، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے پورا مسلم امہ پاکستان میں آ کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے صدارت میں OIC کا کانفرنس جو لاہور میں ہوا تھا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ کاش قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہی سوچ اور وہی سیاست آج نہ صرف پاکستان میں موجود ہوتا مگر عالمی سطح پہ موجود ہوتا۔ عالمی سطح پہ پوری دنیا کو آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے قیادت کی ضرورت ہے۔ ہم نہ صرف عالمی سطح پہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بحران محسوس ہوتا ہے ان کے سیاست کا طریقہ کار کا، مگر پاکستان کے اندر بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست کا، ان کی سوچ کا، ان کا نظریہ کا ضرورت ہے۔ اس لیے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست کا نظریہ اس ملک کے غریب عوام کے لیے تھا، اس ملک کی عام آدمی کے لیے تھا۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست تھا تو پاکستان کے عوام کے لیے تھا۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی پالیسی تھا تو وہ سیاسی پالیسی اس ملک کے غریب عوام کے لیے تھا۔ اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا معاشی پالیسی تھا تو وہ معاشی پالیسی اس ملک کے غریب عوام کے لیے تھا۔ اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خارجہ سطح پہ خارجہ پالیسی تھا تو اس ملک کے غریب عوام کے لیے تھا۔ اور میں جانتا ہوں، میں احساس کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ جس مشکل میں اس وقت پاکستان کے عوام جس مشکل سے گزر رہے ہیں، خاص طور پہ جو معاشی اثرات ہونے کا خطرہ ہے، شاید اتنا مشکل ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ اور اس مشکل وقت میں
اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان کا قصور نہیں ہے. پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ جو قوتیں یہ جنگ چھیڑ رہے ہیں ان کے ارادے کیا ہیں، اور پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں یہ معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام یہ سننا چاہتے ہیں کہ جہاں بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں ہمارے خطے میں یہ مشکلات ہے، ہمارا حکومتیں، ہمارا وفاقی حکومت، ہمارا صوبائی حکومت کیا کر رہے ہیں کہ وہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو ان مشکل وقت میں کیا سہولت دیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کی مشکلات کم کر سکتے ہیں. پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے کتنے وسائل ہیں. پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ کن کن مشکلات کا سامنا وفاقی حکومت کر رہے ہیں. مگر ان تمام مشکلات کے باوجود ہم نے بہت محنت کیا ہے. ہم نے صوبہ سندھ کی حکومت نے، صوبہ بلوچستان کی حکومت نے، صوبہ پنجاب کی حکومت نے، صوبہ پختونخوا کی حکومت نے سب مل کے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے اس مسئلہ کا، ان مشکلات کو کے دوران کیا پالیسی دے سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم مدد پہنچا سکتے ہیں، بہت کام کیا. ہم جہاں اسلام آباد میں تھے عید کے موقع پہ، اسلام آباد میں نہیں، لڑکانہ میں، نودیرو میں عید کے موقع پہ اسلام آباد والے آئے تھے، ہمارے وفاقی وزیر آئے تھے، اور انہوں نے آ کے جو بریفنگ دی کم از کم میرا عید تو خراب کر دیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوا ہے اور مارچ کے مہینے کے اند تک وفاقی حکومت نے ایک بلینکٹ پیٹرول سبسڈی دیا ہے تاکہ جو دنیا بھر میں مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ پاکستان کے عوام کو کسی طریقے سے اس مشکل میں کمی ہو. مگر مارچ کے اینڈ تک، مطلب اپریل کے شروع ہونے سے، جب جیسے اپریل شروع ہوتے تو ان کے پاس وہ گنجائش نہیں کہ یہ سبسڈی جاری ہو، اور اس صورت میں ایک وقت میں ہمارے پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت میں تاریخی اضافہ ہونا تھا. اور پریشان تو اس لیے ہوئے کہ اس تاریخی اضافہ کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی میں کمی ہو رہا تھا، اسی مہنگائی میں تاریخی اضافہ کا آغاز ہونا تھا، جس کا بوجھ ایک بار پھر پاکستان کی عام آدمی، پاکستان کی غریب عوام کو اٹھانا تھا. اس صورت میں ہمارا کوشش یہ تھا، ہمارا درخواست یہ تھا کہ اگر یہ ممکن نہیں کہ یہ سبسڈی جاری نہیں رہ سکتے تو کیا کیا جا سکتا ہے.